ابن عطاش، قسط نمبر 13۔ نصر الدین محمد ابو سلیم بغدادی کا چہیتا شاگرد تھا۔ وہ بے پناہ ذہین تھا۔ فلسفہ و منطق دقیق اور پیچیدہ مسئلے اس کی ذہانت اور زیرکی کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ شیخ جب بھی اپنے طلبہ کی جماعت میں موجود ہوتا، سب سے زیادہ سوالات نصر الدین ہی کیا کرتا تھا۔ یہ لڑکا ایک غریب چرواہے کا بیٹا تھا، لیکن قدرت نے اسے تدبر کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی موضوع پر ابو سلیم بغدادی اور نصر الدین کے مابین ضرور بحث ہوتی۔ کبھی مسئلہ تقدیر اٹھایا جاتا تو کبھی علم الافلاق پر بات ہوتی، کبھی علیات یا علم الکلام زیر بحث آتے، تو کبھی زمان و مکان اور نظریہ حیات موضوع بحث ہوتا۔ آج پنجشنبے کا روز تھا۔ آج نصر الدین یہ ٹھان کر مدرسہ آیا تھا کہ وہ حسن بن صبا کے نظر ہفت امام پر اپنے استاد کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ آج ہفتے کا آخری دن تھا اور اگلے روز جامع غزالی کی تعطیل تھی۔ جو ہی ابو سلیم بغدادی درجہ تخصص کے طلبہ کی جماعت میں تشریف لائے اور ان کی نظر نصر الدین پر پڑی تو وہ مسکرا دیے۔ وہ بھانپ گئے کہ نصر الدین آج پھر کچھ ٹھان کر آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بغیر کسی توقف کے نصر الدین سے سوال کیا، آج کون سا موضوع ذہن میں لے کر تشریف لائے ہیں صاحب زادے؟ لگتا ہے آج پھر نصاب پڑھنے کا ارادہ نہیں۔ اپنے استاد کی زیرکی اور چہرہ شناسی جان کر نصر الدین بھی خفت بھرے انداز میں مسکرا دیا۔ شیخ مکرم، آج میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہفت امامیوں کے بارے میں بتائیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے نظریات کیا ہیں؟ یہ قتل و غارت کو شعار کیوں اپناتے ہیں؟ اور آمد الناس کو نقصان پہنچا کر اپنے کون سے عقیدے کی تشفی کرتے ہیں؟ دراصل ہمارے وطن کے موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم ہفت امامیوں اور ان کے نظریات کے بارے میں جانیں۔ ابو سلیم بغدادی نصر الدین کی بات سن کر یک لخت خاموش ہو گئے۔ وہ خود باطنیوں کے نظریات کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ تمام طلبہ گہری دلچسپی سے ابو سلیم کا جواب سننے کے منتظر تھے۔ کافی دیر تک ابو سلیم سر جھکا کر بیٹھے رہے اور پھر فرمانے لگے، میں آپ کو 3 دوستوں کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ 3 بچے تھے جو نیشا پور کے ایک مکتب میں پڑھتے تھے۔ ایک کا نام تھا نظام الملک، دوسرے کا نام تھا عمر خیام اور تیسرا حسن بن صبا تھا۔ ان تینوں نے حلف اٹھایا کہ جو بھی کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگا وہ دوسرے کی مدد کرے گا۔ نظام الملک، جنہیں آپ نظام الملک توسی کے نام سے جانتے ہیں، فارغ التحصیل ہو کر ایک بادشاہ کے وزیر بنے۔ ان کا دوسرا دوست عمر خیام ملاقات کے لیے گیا تو نظام الملک کو اپنا وعدہ یاد تھا۔ چنانچہ نظام نے عمر خیام کو نیشا پور کی حکومت دینا چاہی، لیکن خیام نے کہا، میں تو تنہائی چاہتا ہوں، مجھے حکومت سے سروکار نہیں۔ اس پر نظام الملک نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنا کام کر سکے۔ اس کے بعد حسن بن صبا اپنے وزیر دوست نظام الملک کے پاس آیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ اسے دربار شاہی میں ہی کوئی ملازمت دلا دی جائے۔ اس کی یہ خواہش نظام الملک نے پوری کر دی، لیکن بنیادی طور پر حسن بن صبا ایک چالاک شخص تھا۔ دربار میں رہ کر وہ اپنے ہی محسن نظام الملک کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ آخر اسے دربار سے نکال دیا گیا۔ حسن بن صبا کا باپ علی بن محمد حمیری کوفہ کا رہنے والا تھا۔ کوفہ سے چل کر وہ ہمارے ملک فارس کے شہر قم آیا اور یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شروع میں یہ اثنا عشری تھا، پھر بتدریج وہ کرامتیوں کے اثر میں آ گیا۔
کرامتیہ فرقے کے عقائد متشددانہ تھے۔ یہ لوگ نظریہ امامت میں اس درجہ تشدد کے قائل تھے کہ انہوں نے اثنا عشریوں سے بڑھ کر امامت کو نبوت کے مترادف کہہ دیا۔ حسن بن صبا کرامتی دائیوں کے اثر میں آیا تو اس کی ملاقات مشہور باطنی عطاش سے ہمارے دارالسلطنت رے میں ہوئی۔ عطاش حسن کی شخصیت و علمیت سے بہت متاثر ہوا، دونوں دوست بن گئے۔ تب عطاش نے حسن کو مشورہ دیا کہ مصر کے خاتمی خلیفہ المستنصر باللہ کی خدمت میں جائے۔ چنانچہ 469 ہجری بمطابق 1067 کو، گویا آج سے لگ بھگ 35 برس قبل، حسن عازم مصر ہوا۔ مصر کے فاطمی مبلغوں نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس وقت تک حسن بن صبا کے باطنی عقائد پختہ ہو چکے تھے۔ باطنی عقائد یہ ہیں: باطنی حضرت جعفر صادق کو اثنا عشریہ کی طرح اپنا امام مانتے ہیں۔ حضرت جعفر نے اپنا جانشین اسماعیل کو نامزد کیا تھا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے یہ جانشینی منسوخ کر دی اور امام موسیٰ کاظم کو اس کی جگہ دے دی۔ اہل تشیع نے جانشینی کی تبدیلی کو تسلیم کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس تبدیلی کو تسلیم نہ کیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ امامت بھی نبوت کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور امامت کا منصب جب ایک مرتبہ کسی کو سونپ دیا جائے تو کسی صورت میں منسوخ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ اسماعیل ہی کو اپنا امام مانتے رہے، پھر رفتہ رفتہ اسے پیغمبری کا درجہ دے دیا۔ ان کا عقیدہ ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے 7 پیغمبر یا ناطق مبعوث کیے: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل۔ ہر پیغمبر کے 7 جانشین ہوتے ہیں جنہیں امام صامت کہا جاتا ہے۔ امام صامت کا درجہ اساس کا ہے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام اول ہیں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس ہیں، اسی طرح عبداللہ بن مامون بھی اسماعیل کی اساس ہیں۔ اپنے عقیدے کے ثبوت میں وہ 7 کے ہندسے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اور اقلیمیں بھی 7 ہیں، سمندر بھی 7 ہیں، سورہ فاتحہ کی آیتیں بھی 7 ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی 7 ہیں اور امام بھی 7 ہیں۔ عزیزان من، بنیادی طور پر کوئی تحریک برائی کی اساس پر قائم نہیں ہوتی۔ حسن بن صبا سے پہلے باطنیہ تحریک محض ایک فکری اور علمی فرقے کا نام تھی۔ ان کے بعض نظریات نئے اور چونکا دینے والے تھے، لیکن ان حریت فکر ہی کی بدولت علماء ان کے مخالف ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے، ہر نئی بات کہنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ باطنیہ راہ راست پر تھے۔ میں تو محض یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ تحریک خونی نہ تھی۔ باطنیوں کے مبلغ دائی کہلاتے ہیں۔ ان کا کسی عام مسلمان کو پھانسنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا مبلغ عام آدمی سے سوال کرتا ہے: خدا نے کائنات کو 7 دنوں میں کیوں بنایا؟ 7 آسمان کیوں ہیں؟ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں کیوں ہیں؟ کچھ آگے بڑھ کر یہ سوال کرتا ہے کہ دوزخ کیا ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ عذاب پانے والے لوگوں کو آخرت میں تازہ جسم ملیں گے، حالانکہ ان تازہ جسموں کا گناہ میں تو کوئی دخل نہ رہا ہوگا۔ گناہ تو ہمارا اس دنیا میں موجود جسم کرتا ہے، پھر جب آخرت میں تازہ جسم ملیں گے تو ان جسموں کو سزا ملنے کے کیا معنی ہے؟ سننے والا جب اپنے آپ کو لاجواب پاتا ہے تو دائی سے مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے: اگر ان سوالوں کے جواب چاہتے ہو تو میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، میں امام برحق کا نمائندہ ہوں۔ بیعت کرنے سے تمام چھپے ہوئے راز تم پر آشکار ہو جائیں گے۔ حسن خلیفہ منتصر کے دربار میں پہنچا اور خلیفہ کا مقرب بن گیا۔
खलीफा मुस्तनसर के दो बेटे थे, एक का नाम मुस्ताला और दूसरे का नाम नजार। हसन जब मिस्र से रवाना होने लगा तो इसने खलीफा से पूछा, मैं आपके दोनों बेटों में से किसके नाम पर बैत लूं? जवाब मिला, नजार के हक में, जबकि अफ्रीका के लोग मुस्ताला के हक में बैत होते थे। नजार के हक में शायद इसलिए बैत लेने को कहा गया कि दोनों बेटों में से कोई भी बैत के हक से महरूम न रह जाए। हसन आज से 31 वर्ष पहले सन 473 हिजरी बामुताबिक 1080 में ईरान वापिस आया और यज़्द, लज़कान और तबरस्तान में हदायत के मुताबिक नजार के हक में लोगों से बैत लेने लगा। हमारे दारुस सल्तनत रय को इसने इरादतन नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि यहाँ का गवर्नर निजामुल मुल्क का दामाद था, जो फिरका बातनिया के लोगों को मुल्हिद समझता था। हसन बिन सबा ने मजहब की तबलीग करने के लिए ताकत हासिल करना जरूरी समझा। चुनांचे अल-बर्ज के सिलसिला कोह में वो 483 हिजरी बामुताबिक 1090 में किला अल-मौत पर काबिज हो गया। ये किला कज़वियन से रश्त को जाने वाली सड़क के किनारे दो पहाड़ों के दरमियान नहायत दुश्वार गुजार मुकाम पर वाक़े है। सुना है हसन बिन सबा ने इस किला में फिरदौसे बरी भी बना रखी है। शद्दाद ने भी ऐसा ही किया था। बहरहाल ज्यादा अरसा ना गुजरा था कि हसन बिन सबा ने हमारे शहर अस्फहान के करीब खानजान में शाह दज़को का किला भी हासिल कर लिया। इसके बाद तोन, कायन और बाद दूसरे मजबूत किले भी इस शैतान ने हासिल कर लिए। अब एक तरह से देखा जाए तो सल्जूकी हुकूमत के अंदर एक और हुकूमत बातनियों की कायम हो चुकी है। हसन बिन सबा तहरीक बातनिया का रईस बना। इसे दायुद दावात का लक़ब दिया गया। इसके मुख्तलिफ अजला में दाई कबीर और दाई कबीर के तहत मुतअद्दिद दाई इस वक्त पूरे आलमे इस्लाम में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दाइयों के नीचे रफीक या लासिक हैं। आखिरी दर्जा फिदाइयों का है। फिदाई इस तहरीक के लिए अपनी जिंदगियां पेश करते हैं, इसलिए इनके इंतखाब में बड़ी एहतियात बरती जाती है। फिदाई अमूमन वो नौजवान होते हैं जो अपनी जान पर खेल कर दायुद दुआत या शेखुल जबल के हुक्म की तामील करते हैं। ये नौजवान मजहब बातनिया की फलसफियाना तालीम से ज्यादा वाकिफ नहीं होते, लेकिन जाहिल भी नहीं होते। वो हर जुबान बोल लेते हैं और इसमें बेतकल्लुफ बातचीत भी कर लेते हैं। जिन उमरा को दायुद दाद कत्ल करना चाहता है, वो जान पर खेल कर इन्हें कत्ल कर देते हैं। हसन बिन सबा तो आज से 19 वर्ष पहले फौत हो गया, लेकिन इसकी हुकूमत अभी तक चल रही है। किला अल-मौत के मौजूदा हुक्मरान को शेखुल जबल कहा जाता है। वो जन्नत भी इसी किला अल-मौत में कायम है जो हसन बिन सबा ने बनाई थी। इसमें तरह तरह के फलों के दरख्त हैं, शहद, दूध और शराब की नदियां बहती हैं। दुनिया की हसीन तरीन औरतें अगवा करके यहाँ लाई जाती हैं। ये साजो सामान मुहैया करके बातनी लोगों को बताते हैं कि ये वाकई एक बहिश्त है और जिसे वो लोग फिरदौसे बरी कहकर पुकारते हैं। बहिश्त में सिर्फ इसी नौजवान को दाखिल होने का मौका मिलता है जिसे ये लोग फिदाई बनाना चाहते हैं। इसकी सूरत ये होती है कि जन्नत के शहदाई को एक खास सफूफ घोलकर पिला दिया जाता है। अभी कल ही हकीम अस्फहानी की तशखीस से मालूम हुआ कि वो सफूफ हशीश है। बहरहाल इस नौजवान के होशो हवास मुअत्तिल हो जाते हैं तो इसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को ऐसी फिजा में पाता है जो इसके लिए हकीकी जन्नत का दर्जा रखती है। यहाँ वो चंद दिन गुजार लेता है तो फिर इसे वही सफूफ पिलाकर बाहर पहुंचा दिया जाता है। अब फिदाई जन्नत देख लेता है, इसलिए वो इसमें दाखिल हो जाने के लिए हमेशा बेताब रहता है। बातनी जब किसी शख्स को कत्ल करवाना चाहते हैं तो इसके लिए एक फिदाई को मामूर कर देते हैं और हुक्म देते हैं कि इस शख्स को ऐन मजमा में कत्ल किया जाए। अगर बच गए तो गाजी, वरना फिरदौसे बरी तुम्हारी मुंतजिर है। फिदाई मुखालफिन को कत्ल करने के बाद कम ही बचकर आते हैं, क्योंकि वो अपने शिकार को ऐन इस वक्त मारते हैं
جب وہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکتا ہے یا کسی اور اجتماع میں شامل ہوتا ہے۔ ان کی فردوس بری کی آرزو اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت موت کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، فی زمانہ ہم فدائیوں کے ہاتھوں بے حد پریشان ہیں۔ انہی لوگوں کے ہاتھوں بڑے بڑے قیمتی انسان مارے جا رہے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں، میرے استاد اور ہماری سلطنت کے مدبر وزیر نظام الملک توسی کا قتل بھی انہی لوگوں نے کیا ہے۔ یہ 484 ہجری بمطابق 1091 کی بات ہے۔ گویا آج سے صرف 22 سال پہلے نظام الملک توسی حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی فدائی نے ان کے خیمے میں داخل ہو کر اپنا خنجر ان کے سینے میں پیوست کر دیا۔ نظام الملک باطنی تحریک اور بالخصوص حسن بن صبا کے فدائی نظام کو ملت کے لیے تباہ کن سمجھتے تھے۔ آپ عمر بھر اس کا قلع کما کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ حسن بن صبا تو 485 ہجری بمطابق 1092 میں فوت ہو گیا، لیکن اس کی تحریک اب پہلے سے زیادہ بھیانک انداز میں سرگرم ہے۔ لیجئے، میں نے نصر الدین کے سوال پر آپ لوگوں کو پوری تفصیل کے ساتھ باطنیوں کے بارے میں بتا دیا۔ ابو سلیم بغدادی کی معلومات افزا تقریر سے طلبہ میں سناٹا چھا گیا۔ نصر الدین سمیت سب ششدر تھے کہ ابو سلیم بغدادی باطنیوں کے بارے میں کتنا زیادہ جانتے ہیں۔ یہی سوچ کر ایک طالب علم نے پوچھا، شیخ مکرم، آپ باطنیوں کے بارے میں اس قدر زیادہ کس طرح جانتے ہیں؟ یہ معلومات آپ کو کہاں سے ملی؟ ابو سلیم حسب عادت مسکرا دیے۔ میں حسن بن صبا کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ رائے میں تھا۔ عطاش کے بارے میں تو آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا۔ عطاش اسی شہر یعنی اصفہان کا رہنے والا تھا۔ رائے میں میری کئی مرتبہ عطاش اور حسن سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ میرے بڑے بڑے مباحثے ہوئے، لیکن وہ مجھے باطنی مذہب پر لانے میں ناکام رہے۔ حسن اسی وقت بھی اپنے مذموم منصوبے سنایا کرتا تھا۔ عطاش کے ساتھ تو میری اچھی خاصی صاحب سلامت تھی۔ اس کا بیٹا احمد، جس کی بازار کے چوراہے میں کپڑا بیچنے کی دکان ہے، باطنی مذہب سے منحرف ہے، میری بہت عزت کرتا ہے۔ آپ لوگ بھی اسے جانتے ہیں، اور پھر اتنے زیادہ قتل و غارت کے بعد تو باطنیوں کی حقیقت کسی سے بھی چھپی نہیں رہی۔ میں تو پھر ان کے بارے میں تجسس کرتا اور زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا رہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ اس وقت ایک سنگین عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ آپ نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس تحریک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس شیطنت کو مٹا کر دم لیں۔ سب طلبہ اپنے اپنے دل میں شیخ کی بات کا سن کر باطنیوں کی مخالفت کا عزم کرنے لگے، لیکن نصر الدین کی حالت سب سے مختلف تھی۔ وہ تو یہ تہیہ کر چکا تھا کہ بہر صورت باطنیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس کے اعصاب تن گئے اور اس نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ آج ہی سے باطنیوں کا قلع کما کرنے کی جد و جہد میں شامل ہو جائے گا۔ باطنیوں کے موضوع پر ابو سلیم کی تقریر اور بات چیت ہوئی تو حسب معمول جماعت نے اپنا نصابی سبق پڑھنا شروع کر دیا۔